الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وقال في مقام آخر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم القرآن. صدق الله مولانا العظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے. وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا. وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا. یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں. کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں کیا چاہتا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا کو چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا کو چاہتا ہوں. کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے،
پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ محبت سے، عظمت سے، ادب سے، احترام سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں اپنی بات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے شروع کر رہا ہوں، اس لیے دھیان سے توجہ سے سنیں، کیونکہ سرکار کی یہاں پر توجہ ہے اور یہاں تر سرکار بھی ہماری طرف توجہ کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے تو ہمارا تمام کا بیڑا پار ہو جائے گا اور ہماری بخشش ہو جائے گی۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر نبی ہے نا وہ آ رہے ہیں، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دونوں جہاں کا والی آ رہا ہے، ذال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہے ہیں، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین ہے نا وہ آ رہے ہیں، ضاد نے کہا ضعیفوں کا باوا آ رہا ہے، طا نے کہا طاہر و مطہر ہے نا وہ آ رہے ہیں، وا نے کہا ظلم کو مٹانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، عین نے کہا عربی کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، قوف نے کہا جس پر قرآن نازل ہوا ہے نا وہ آ رہے ہیں، کاف نے کہا لولا کالی کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لولا کا مخاطب آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے، واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے، ہا نے کہا ہادی برحق آ رہے ہیں، یا نے کہا یثرب کو مدینہ بنانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ شہ نشی پر تشریف فرما علماء کرام اور سننے والے معزز اور مکرم میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور چہچہاتے ہوئے یہ معصوم بچے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اجلاس کو قبول فرمائے اور یہاں کے منتظمین کو اللہ تبارک و تعالی دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور سب سے زیادہ اس مجلس کا ہیرو جو مہتاب آفتاب کی طرح چمکنے والے مولانا وسیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ امت پر تادیر قائم فرمائے۔ میں نے ایسا فکر کرنے والا، ایسا جو ہے شفیق، ایسا استاد اور ایسا مربی، ایسا باپ نہیں دیکھا۔ اللہ نے سرزمین جو ہے اون پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ جتنے اساتذہ جو کام کرنے والے ہیں، جو مدد کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ دیکھو وقت کافی ہو چکا ہے،
تو ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ علماء کرام سے میں گزارش کروں گا، جو بھی کہوں گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ یہاں پر علماء کرام کا مجمع ہے اور یہاں پر تھوڑی علمی باتیں بھی ہوگی۔ ذرا دھیان سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا۔ اور معززہ اور مقررہ یہاں پر بیٹھنے والی ماؤں، دینی ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کا یہاں پر بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کے صدقے طفیل سے ان کی بھی اللہ مغفرت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جنگ آزادی کے سلسلے میں، ویسے تو حضرت کی زندگی اکثر جیل میں گزری ہے، لیکن 4 سال مالٹا کی جیل میں وہ قید ہوئے۔ پھر وہاں سے رہائی ہونے کے بعد دارالعلوم دیوبند تشریف لائے۔ پھر علماء کا مجمع بیٹھا ہوا تھا تو علماء کے سامنے یہ کچھ کہنے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کے سامنے مالٹا کی جیل کی کچھ کارگزاری سنانا چاہتا ہوں 4 سالہ، ذرا میری طرف توجہ دیجئے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 سالہ مالٹا کی جیل میں 4 سال بہت غور و خوض کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس وقت امت کو جو سخت ضرورت ہے وہ 2 چیزوں کی سخت ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ امت کو 2 چیزوں کی سخت ضرورت ہے۔ نمبر 1 جگہ جگہ پر قریہ گاؤں در گاؤں مکاتب کا جال بچھایا جائے، شہر در شہر مکاتب کا جال بچھایا جائے، اس لیے کہ ہمارے معصوم بچے کی اور نسل کی حفاظت ہو سکے، تعلیم سے اور قرآن کریم سے ان کو وابستہ کیا جائے۔ اور علماء کرام میں آپ سے ان سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ ان کے عقیدوں کو مضبوط کیجئے، قرآن کریم سے ان کو وابستہ کیجئے، قرآن کریم سے ان کے دل منور کر دیجئے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اس لیے کہ آج کے دور میں تمام ہم سنتے رہتے ہیں قصے کہ ہماری مسلمان بچی غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ذرا ہماری مائیں بہنیں ذرا دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں کہ آج کل یہ قصے بہت پیش آتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہمارے بچیاں غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہے۔ وجہ کیا تھی کہ غیروں کے کالج میں پڑھتی تھی، مکس ماحول میں رہتی تھی، اور وجہ کیا بنی؟ اس لیے کہ اس کو ماحول نہیں ملا۔ وہ نہ دین کا اس نے لحاظ رکھا، نہ پردے کا لحاظ رکھا، نہ قرآن کریم کا لحاظ رکھا، نہ اپنے اساتذہ کا خیال رکھا۔ آخرکار ماں باپ کے لیے بے عزتی کا کیا بنی؟ سبب بنی۔ کیا ہے؟ ماں باپ کے لیے بے عزتی کا سبب بنی۔ یہاں پر ہمارے معصوم بچے کے والد بھی موجود ہے، میں ان کو ضرور کہوں گا کہ ہمارے ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے، اور ماں باپ کے لیے بہت یہ بچے امانت ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن کل یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ بار پرس ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے میں نے تمہیں یہ اولاد دی تھی، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ پیدا ہونے سے پہلے تو تم تو بڑی دعائیں کراتے تھے، اور جب بچی پیدا ہو گئی تم نے ان کو بڑا کیا، ان کو غیروں کے کالج میں بھیجا، اور ان کو اچھے سے اچھی تعلیم دی، اسکول کی، آخرکار تم نے غیروں کے حوالے کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ماں باپ سے اس چیز کا ضرور سوال کیا جائے گا، اور کہا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ تم ان کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتے تھے، ان کو تم قرآن کریم سے وابستہ کر
کر سکتے تھے، ان کو جو ہے ان کے عقیدوں کو مضبوط کر سکتے تھے، ان کو دین کی تعلیم دے سکتے تھے، ان کو جو ہے قرآن کریم کے معانی کو سمجھانے کے لیے مدرسے میں بھیج سکتے تھے، ان کی جو ہے ایک ایک چیز کی جو ہے آپ خبر گیری کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ہے ماں باپ سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ جب انگریز ہندوستان میں آیا، ذرا دھیان سے سنیں کہ جب انگریز ہندوستان آیا تو دو چیزوں کی اس نے بڑی محنت کی۔ انہوں نے جو ہے عیسائی بنانے کے لیے دو چیزوں کی بڑی محنت کی۔ نمبر ایک کہ جو ہے انہوں نے پہلی محنت یہ کی کہ جگہ جگہ ہاسپٹل قائم کیے، جگہ جگہ پر انہوں نے کیا ہے ہسپتال قائم کیے، وہاں وہ مریضوں کو لاتے تھے اور مفت میں علاج کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ میں عیسائیت کا سبق بھی پڑھاتے تھے۔ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو مریض ہوتا ہے، جو بیمار ہوتا ہے، اس کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، تو عیسائیت کو ساتھ ساتھ پڑھانے کے مفت میں علاج بھی کرتے تھے۔ نمبر دو، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، پہلا طریقہ تو انہوں نے یہ اختیار کیا جگہ جگہ پر ہسپتال قائم کیے۔ نمبر دو، انہوں نے کیا ہے اپنی عیسائی کے کالج کھولے، جگہ جگہ پر انہوں نے جو ہے کالج شروع کیے، اسکول شروع کیے، جو ہے کے جی سے، نرسری سے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، اس طرح انہوں نے اسکول قائم کی، اور انہوں نے غیروں کے بچوں کو بھی وہ لائے، مسلمانوں کے بچوں کو بھی لائے، اور تمام مذہب کے ماننے والے کو یہاں پر لے کر آئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان بچے آج کے بعد گھر کے اندر تو وہ ایمان والے رہیں گے، لیکن دین کے اعتبار سے وہ عیسائی رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گھر کے اندر جو ہے میں دیندار رہیں گے، لیکن مذہب کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، ان کے کلچر کے اعتبار سے یہ عیسائی رہیں گے۔ تو کچھ وقتوں کے بعد انہوں نے سروے کیا کہ چلو ہم نے جو اسکول کھولی ہے تو ہم تھوڑا جائزہ بھی لے لیں کہ بچوں میں کیا اثر پڑ رہا ہے، بچے کیا قبول کر رہے ہیں، اسلام کی تعلیم لے رہے ہیں یا عیسائیت کو اپنا رہے ہیں۔ کچھ وقت ہوا، انہوں نے 3-4 سال کے بعد سروے کیا۔ سروے کرنے کے بعد وہ جو ہے دیکھا کہ وہ غیروں کے بچے تو کیا عیسائیت کو قبول کر رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں، لیکن مسلمان کے بچے اس کی طرف، عیسائیت کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں ذرا دھیان سے سنیں، میں آپ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بالکل بھی ان کی طرف ان کا دل نہیں جا رہا ہے، بچے عیسائیت کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے کھولا تھا، غیروں کے بچے، بدھسٹ کے بچے، کرسچن کے بچے جو ہے، غیروں کے بچے جو ہے اس عیسائیت کو قبول کر رہے ہیں، انگریزی بھی سیکھ رہے ہیں، لیکن مسلمان کے بچے وہ اسلام جو ہے عیسائیت کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ وہ بڑی پریشانی ہوئی، تو ایک آدمی مجمع سے کھڑا ہوا، کہا کہ مجھے اجازت دے دیجئے، میں آپ کو اس کا راز بتاتا ہوں، آپ کو حقیقی میں بات بتاتا ہوں۔ وہ آدمی کو اجازت دے دی، وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، مسلمان بچہ یا بچی، مسلمان لڑکا یا لڑکی جب ماں کی گود میں، مسلمان ماں کی گود میں جب پلتا ہے، اس کی ماں اس کو جو ہے گود میں لیتی ہے، جو ہے چھاتی سے اپنے سینے کو لگا رہی ہے، تو ساتھ ساتھ میں دودھ کے قطرے کے ساتھ تقویٰ بھی جا رہا ہے، طہارت بھی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ ان کے عقیدے بھی مضبوط ہو رہے، ساتھ ساتھ میں وہ جو ہے وہ اسلام دھرم کو جو ہے وہ قبول کرتے جا رہے ہیں۔ یہ معلوم چلا جس کی وجہ سے ان کے اندر اسلام باقی رہے گا، ان کی والدائیں دعائیں کرتی تھی، ان کی والدائیں وضو کے ساتھ جو ہے اپنے بچے کو جو ہے دودھ پلاتی تھی، اس لیے کہ اس کی والدہ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے
ہے تو جو ہے کلمہ طیبہ پڑھتی ہے، لوریہ گاتی ہے، حمد و نعت پڑھ رہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، تو یہ چیز بچے کے اندر دودھ کے ساتھ جا رہی ہے، تقویٰ بھی جا رہا ہے، دین بھی جا رہا ہے، اسلام بھی جا رہا ہے، قرآن سے جو ہے ان کی محبت بھی جا رہی ہے، عقیدوں کے اندر مضبوطی بھی ہو رہی ہے۔ وجہ یہ بنی، مطلب یہ نکلا کہ پہلے کے زمانے کے اندر ماں باپ بڑی اچھی تعلیم دیتے تھے، ماں باپ اپنے بچوں کی بڑی فکر کرتے تھے اور ان کو باوضو دودھ پلاتے تھے اور ساتھ ساتھ میں ان کی اچھی تربیت بھی کرتے تھے۔ آج کیسا ماحول ہو چکا، یہاں پر بچے کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے، ماں موبائل استعمال کر رہی ہے، تو بچے کے اندر کیا اثر پڑے گا، بچہ کیا قبول کرے گا؟ مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو ہے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے سوانے میں لکھا ہے، ان کے حالات میں لکھا ہے، ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں تاکہ یہ دل میں اتر کر اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ جب ان کے سوانے میں لکھا ہے کہ جب ان کی والدہ خواجہ امین الدین کے پاس جو ہے قرآن کریم کو شروع کرانے کے لیے وہ لے گئی اور ساتھ میں چلی، جب خواجہ امین الدین کے پاس پہنچی اور کہا کہ حضرت ان کا قرآن کریم سے افتتاح کرائیے، قرآن کریم سے ان کی شروعات کیجئے، ان کی اوپننگ کیجئے، ذرا دھیان دیجئے اس کے پیچھے، تو خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ میں اپنی ماں کی پیٹ کے اندر 20 پارے حفظ کر چکا ہوں، 21 پارے سے قرآن کریم جو ہے مجھے شروع کرائیے، میں آپ کو ضرور سناؤں گا۔ اس سے معلوم چلا کہ مائیں جو اس وقت جو ہے بچے کی جو ہے بڑی قدردان تھی، ان کو جو ہے امت کے حوالے کرنا چاہتی تھی، اس لیے والدہ نے اس کے پیچھے تربیت کی، اس کے پیچھے جو ہے بڑا دھیان اور توجہ دی۔ جب جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ کو جو مقام ملا، ذریعہ ماں بنی، خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کو جو مقام ملا، ذریعہ ماں بنی، جو ہے خواجہ جو ہے معین الدین خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو جو مقام ملا، ذریعہ ماں بنی۔ اس لیے مولانا یونس صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، ہماری مائیں ذرا دھیان سے سنیں، اپنے بچے کو مستقبل کے لیے تیار کر لیجئے، ان کو جو ہے مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والی آواز کے سامنے ان کو تیار کیجئے، ان کو جو ہے امت کے حوالے کر دیجئے، ان کو دین دار کے لیے جو ہے دین کی نشر و اشاعت کے لیے ان کو قبول کر لیجئے، اللہ سے مانگیے، اللہ کے سامنے روئیے، اللہ کے سامنے کہیے، اے اللہ میں نے آپ کے سامنے اس بچے کو رکھا ہے، تو اس کو قبول کر لے، تو دین کا کام لینے والا ہے، تو کسی سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ذات ہے، اللہ جو ہے عمر نہیں دیکھتا، اللہ جو ہے صلاحیت نہیں دیکھتا، اللہ تو طرف دیکھتا ہے، اللہ قرن دیکھتا ہے۔ اللہ جو ہے شاعر نے بڑی خوب بات کہی کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی۔ یہ گوہر، یہ جو ہے موتی ہرے بادشاہوں کے خزینوں میں نہیں ملا کرتے، اور جو ہے ان کو جو ہے علماء سے جوڑیے، ان کو اپنے بچے کو جو ہے گاہے اور وقتاً فوقتاً ان کو اپنے بچے کو جو ہے استاذ کے پاس لے جائیے، ان سے مشورہ کیجئے، انشاءاللہ یہ مستقبل کا اور مہتاب و آفتاب کی طرح چمکنے والا خواجہ معین الدین چشتی ہوگا، چمکنے والا جو ہے سلمان فارسی ہوگا، چمکنے والا حضرت ابو بکر صدیق ہوگا، چمکنے والا حضرت علی ہوگا، چمکنے والا جو ہے خواجہ عثمان جو ہارونی رحمت اللہ علیہ جیسا ہوگا، وقت کا جو ہے مجدد اللہ تبارک و تعالی بنائے گا۔ جب مائیں روئے گی، مائیں تڑپے گی، اللہ کے سامنے کیا ہے روئے گی، تڑپے گی، مانگے گی اللہ سے، اے اللہ
میرے بچے کو میں نے تیرے حوالے کیا ہے، مجھے ان کو وقت کا عالم بنانا ہے، وقت کا محدث بنانا ہے، وقت کا مفکر بنانا ہے، وقت کا جو ہے داعی کبیر بنانا ہے۔ آپ نے اپنے بچے کے لیے کچھ کیا ہوگا تو یہ بچہ دنیا میں بھی آپ کے لیے کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ تو میں آپ کو یہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ یہ ذرا مائیں بہنیں نروس نہ ہو، ہمارا بچہ کمزور ہوگا پڑھنے میں، یہ جو ہے کام نہیں کر سکے گا، یہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو کیا ہے، آپ مانگیے، اللہ کن ذہن کو بھی کیا ہے، اللہ آگے لے جائے گا، اللہ آگے بڑھائے گا۔ اللہ کے یہاں نہ حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی جو ہے یہاں پر کوئی برادری اور کسی چیز کا جو ہے کانٹیکٹ نہیں چلتا، اللہ کے یہاں تو کیا ہے تقوی والا چلتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا یونس صاحب پالن پوری دامت برکاتہم کے والد حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کو جب پڑھنے بھیجا، دارالعلوم دیوبند میں تشریف لے گئے۔ میں جگہ جگہ پر، مولانا سہیل صاحب بھی گواہ ہے کہ میں نے یہ واقعہ کچھ وقت پہلے بھی سنایا تھا۔ حضرت مولانا جو ہے عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کو ان کی والدہ نے مدرسے میں رکھا اور کیا اللہ سے دعائیں کی، اے اللہ میں نے عمر کو جو ہے عالم بنانا ہے، اس کو جو ہے داعی کبیر بنانا ہے، میں نے تیرے لیے اس کو وقف کر دیا، تو اس کا انتخاب کر، تو ہی دنیا میں اس کی کفالت فرما۔ اس کے بعد مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ پڑھتے گئے۔ ان کو جو ہے ایک مرتبہ وہ محنت کرتے کرتے تھک گئے اور آخر کار اپنی والدہ کو فون کیا اور کہنے لگے، میری والدہ سے یہ کہنے لگے، اے ماں کہ جو ہے میرے ساتھ جو ہے پالن پور کے 2 بچے ہیں، میں ہوں اور میرا ساتھی 2 پڑھ رہے ہیں۔ تو آخر کار ماں سے فون کرنے کے بعد وہ رونے لگے، ان سے برداشت نہیں ہوا کہ میری تکرار کے اندر صرف ایک جن بیٹھتا ہے جو پالن پور کا ہے، اور میری ساتھی کی تکرار کے اندر پورا دارالعلوم دیوبند بیٹھتا ہے، میری ماں میں کیا کروں؟ آپ میرے لیے دعا کیجئے، اپنے بچے کو دعائیں دینے کا اہتمام کیجئے، اپنے بچے کے لیے کیا ہے بد دعا والے الفاظ نہ نکالے، کیونکہ ماں کی دعا ڈائریکٹ عرش کو چیر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ڈائریکٹ جاتی ہے۔ اس لیے ان کو کہے، میرے بیٹے میں تجھے ولیوں کا سردار بنانا چاہتی ہوں، میرے بیٹے میں تجھے بڑا محدث بنانا چاہتی ہوں، میں تو تجھے بڑا عالم بنانا چاہتی ہوں۔ اس لیے اپنے بچے کو دعائیں دیتے رہے۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے ان کو دعائیں دی، بیٹا عمر تیری تکرار کے اندر ایک بیٹھتا ہے، تیری تکرار کے اندر صرف ایک بیٹھتا ہے، تیری ساتھی کی تکرار کے اندر پورا دارالعلوم بیٹھتا ہے، فکر نہ کر، اس کی آواز تو جو ہے نا دارالعلوم کے اندر ٹکرائے گی اور تیری آواز اللہ پوری دنیا میں جو ہے چمکائے گا، تیری آواز کو پوری دنیا میں سنائے گا۔ اس لیے بیٹا محنت سے پڑھتے رہے، محنت سے جو ہے اللہ سے دل لگاتے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے، اللہ ایک وقت آئے گا تجھے لسان التبلیغ سے اللہ نوازے گا۔ یہ تو مجھے واقعہ یاد آ گیا، میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا اس لیے کہ اپنے بچے کو دعاؤں کا اہتمام کرائیے۔ دوسرا واقعہ میں آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں، میری مائیں بہنیں ضرور سنیں۔ میں اس لیے یہ واقعہ میں نے بہت ساری باتیں سوچی تھی، لیکن جو قیمتی باتیں میں آپ کو جو ہے میرے نزدیک بتانا یہ چاہتا ہوں میں، اور ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کان سے سنیں۔ معلوم نہیں یہاں پر کس کی بات دل پر لگ جائے گی، اللہ بیڑا پار کر دے گا۔ کوئی یہاں پر حافظ بننے والا ہوگا، کوئی عالم بننے والا ہوگا، کوئی مفتی بننے والا ہوگا، جو وقت کا محدث بھی ہوگا، وقت کا مجدد بھی ہوگا، وقت کا جو ہے مفسر بھی ہوگا۔ اس لیے جب بایزید بسطامی آپ نے نام سنا ہے کہ نہیں، ذرا مجھے بتائیے تو کہ میں معلوم چلے کہ میں بات کر رہا ہوں انسانوں سے۔ نہیں سنا ہے تو کہے کہ ہم نے نہیں سنا ہے۔
اگر سنا ہے تو کہیے ہم نے سنا ہے، ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ خواجہ جو ہے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کے حالات میں لکھا ہے، جب ان کی والدہ نے جو ہے مدرسے میں رکھا، ان کے والد کا سایہ جو ہے سر سے اٹھ چکا تھا، یہ یتیم ہو چکے تھے، ان کی والدہ نے بڑی فکر سے ان کو پڑھایا۔ ان کے والدہ کو بڑی فکر ہوئی کہ میں میرے بچے کو پڑھاؤں، میرے بچے کو جو ہے عالم دین اور وقت کا جو ہے امام بناؤں۔ بڑی کوشش کی، آخر کار کسی نے کہا یہاں بوڑھے میاں رہتے ہیں، یہ انشاءاللہ اس کو عالم بھی بنائیں گے، حافظ بھی بنائیں گے۔ تو پھر ان کی والدہ وہ بوڑھے میاں کے پاس لے گئی اور کہا کہ میں نے آپ کو اس کے حوالے کیا ہے اور اس کا باپ دنیا میں موجود نہیں ہے، یتیم بچہ ہے، اس کی جو ہے آپ اس کو اللہ والا بنا لیجئے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، وقت کا سب سے بڑا مجدد بننا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس لیے ہمارے نقش بندی سلسلے کے اندر جو ہے ان کے بغیر کڑی پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جب جو ہے پڑھنے لگے، ان کے استاد نے ان کی طرف توجہ دی، آخر کار جو ہے گھر کی بھی یاد آئی، ماں بھی جو ہے ماں کے اندر بھی دل کے اندر شوق ہوا کہ میں میرے بچے کو دیکھوں، لیکن دل پر پتھر لگ دیا تھا۔ آخر کار ان کی والدہ نے جو ہے یہ سوچا نہیں، دل پر پتھر رکھ کے اس کو پڑھایا۔ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بسطامی اپنے استاد کے سامنے پڑھ رہے تھے، ماں کا تذکرہ آیا، ان کا دل مچل گیا اور رونے لگے۔ آخر کار استاد نے کہا کہ تو اگر اتنا سبق سنا دے گا، میں تجھے جو ہے سبق سنا کر تجھے چھٹی دے دوں گا۔ یہ بات کہی اور وہ بچے نے محنت کرنا شروع کی، سناتے گیا۔ اس بچے نے جتنا استاد نے جتنا سبق دیا تھا اس نے مکمل یاد کر لیا، جو بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے کوئی یاد کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ان کی والدہ نے ایک چیز سکھائی تھی، بیٹا اللہ کے لیے کوئی چیز ممکن نہیں، ہر چیز اللہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کی والدہ نے کہا بیٹا تجھے جب بھی پریشانی ہو اللہ کے سامنے مصلی بچھانا، اپنی پریشانی کو رکھ دینا، اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھ دینا، اللہ جو ہے تمام مشکلات کا جو ہے حل فرما دیں گے۔ وہ رات کو جو ہے استاد نے سبق دیا، اب کرے تو کیا کرے، صبح گھر جانا ہے، والدہ کی یاد بھی آ رہی ہے، وہ بچہ رونے لگا اور یاد کرنے لگا اور اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کی اور اللہ کے سامنے رونے لگا، اے میرے اللہ، اے میرے مولا، مجھے یاد کرنا آسان کر دیجئے، والدہ کی بڑی یاد آ رہی ہے، میرا کوئی نہیں ہے، میں تو یتیم بچہ ہوں، میری والدہ صرف میرا انتظار کر رہی ہے، میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑی بوڑھی ہو چکی ہے، مجھے استاد نے اتنا سبق دیا ہے، مجھے یاد کرا دیجئے۔ وہ یاد کرتے گئے، وہ دعا کرتے گئے، اللہ نے دعا کو قبول کر لیا۔ صبح استاد آئے، جو ہے فر A to Z سنا دیا۔ استاد حیران ہو گئے، وعدہ خلافی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ والدہ نے بھی کہا تھا کہ اس کو مکمل طور پر عالم بنا کر اس کو بھیجنا، لیکن یہاں وہ یتیم بچہ بھی تھا اور یتیم بچے کی بددعا سے بچتے تھے، انہوں نے وہ یاد کرنا اور انہیں سنا دیا۔ آخر کار چھٹی دے دی اور وہ اس طرح راستے میں ٹہلتے خوشی کے مارے، اب معلوم ہے کہ میری ماں کا گھر آئے گا اور میں اچھے ماں کے ہاتھ سے کھانا کھاؤں گا۔ اور وہ پہنچا، ماں کے دروازے پر پہنچا تو ان کی والدہ کے سامنے آواز لگائی کہ میں آپ کا بایزید آ چکا ہے، میرے لیے دروازہ کھول دیجئے۔ کون بایزید؟ میں نہیں پہچانتی ہوں، یہ الفاظ کہے اپنی مامائیں اور جو ہے بہنیں جو یہاں موجود ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اپنے بچے کو اگر تم دین کی تعلیم دو گے، ان کو جو ہے دین کا علم دو گے، یہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گے، آخرت میں جنت میں لے کر جائیں گے، اور یہ بچے تمہیں جو ہے جنت کے اندر سر کے اوپر تاج پہنائیں گے۔ اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت جو ہے تمام لوگ جو ہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اللہ ناراض ہوگے، لیکن اس وقت کچھ سائے اللہ تبارک و تعالی رکھیں گے اور ان کے سر پر تاج پہنائیں گے۔ اگر ہمارے گھر پر کوئی آ جاتا ہے، ہم اچھے سے اچھا کھانا بناتے ہیں، لیکن بچے کی تربیت کی طرف
کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتے ہو، دل پر پتھر رکھیے، اپنے بچے کو دین کے لیے قربان کر دیجئے، اور جو ہے یہ دل میں تمنا رکھے چلو میں نے کوئی نہیں پڑھائی کی، کوئی بات نہیں، میرا بچہ جو ہے دین کا کام کرے گا اور یہ عالم بنے گا، میرے لیے دنیا میں بھی جو ہے نجات کا ذریعہ بنے گا، آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ پھر ان کی والدائیں جو ہے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے کہ میں کسی بایزید کو نہیں پہچانتی۔ یہ روتے روتے جو ہے واپس استاذ کے پاس آئے اور استاذ کو کہنے لگے کہ میری والدہ نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ رونے لگے، آخر کار وہ سبق پڑھتے گئے۔ ایک مرتبہ جو ہے اللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا کہ بایزید بسطامی کو اتنا نہ تڑپائیے، ان کو مت اب تڑپائیے، ان کو جو ہے ولیوں کا سردار بنا دیجئے، ان کو جو ہے علم کی جو ہے چادر پہنا دیجئے، ان کو جو ہے ولایت کا جھنڈا دے دیجئے۔ لیکن پیچھے کس کی محنت تھی؟ بیک گراؤنڈ کے اندر والدہ کی محنت تھی، والدہ کی تربیت تھی۔ جو ہے پہلا مکتب والدہ کی گود ہے، اگر اس کو درست کر لیا جائے گا تو سب آسان ہو جائے گا۔ آخر کار بایزید بسطامی وقت کے سب سے بڑے مجدد بنے، اور ان کے بغیر جو ہے کسی بھی عالم کی زبان جو ہے خشک نہیں رہتی ہے۔ تو میں اپنی بات یہ کر رہا تھا کہ غیروں کے نمبر ایک کہ انہوں نے عیسائی لوگوں نے دو محنت شروع کی۔ نمبر ایک کہ جگہ جگہ پر ہسپتال قائم کیے۔ نمبر دو انہوں نے جو ہے بچوں کو ختم کرنے کے لیے، اسلام مذہب کو ختم کرنے کے لیے بڑی محنتیں کی اور اسکول قائم کی۔ لیکن وجہ والدہ کی دعائیں تھی، والدہ کی جو ہے یہاں پر بچے کے پیچھے تربیت تھی۔ آج ہماری مائیں بہنیں اس کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر کیا بچے کو عالم بناؤں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے، ہم پیئیں گے کہاں سے؟ یہ سوچ بن چکی ہے، ہماری یہ سوچ بن چکی ہے کہ 4-5 ہزار میں اس کا کیا گزارا ہوگا۔ ارے جس کو پوری دنیا، اللہ پوری دنیا کو رزق دیتا ہے، کیا اللہ تجھے رزق نہیں دے سکتا؟ تیرے بیٹے کو رزق نہیں دیتا؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہی زیادہ رزق دینے والا ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، وہ بڑا طاقت والا ہے، وہی دے گا اور کوئی آپ کو دے گا نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے ہماری اولاد کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، عقیدے ان کے اللہ تبارک و تعالی مضبوط کر دے، ہماری والدائیں، ہمارے بچے اور ہماری جو ہے مائیں بہنیں ان کی طرف توجہ دے۔ اس لیے کہ آج ہماری یہ ذہن بن چکا ہے کہ عالم بنے گا تو یہ ہمارے گھر کے اندر وبال ہوگا، صرف جو ہے ملا کی دوڑ مسجد تک، ایسا نہیں ہے۔ یہ وقت کے جو ہے علماء، وقت کے صلحاء، ان کے اوپر دنیا کا نظام قائم ہے، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے دھرتی کو بچا کے رکھا ہے۔ اگر یہ ختم ہو گئے، علماء ختم ہو گئے، صلحاء ختم ہو گئے، حفاظ ختم ہو گئے، تو یہ دنیا کا اللہ تبارک و تعالی نظام کو ہے دھرم بھرم کر دیں گے۔ اس لیے اپنی اولاد کو عالم بناؤ، اپنی اولاد کو حافظ بناؤ اور بہترین سے بہترین ان کی تربیت کرو۔ جو ہے علماء یہ نہیں فرماتے کہ آپ جو ہے انگریزی ہمارے بچے کو نہ سکھائے، اچھے سے اچھی انگریزی بھی سکھائے، اچھے سے اچھا جو ایجوکیٹ ان کو دے، ایجوکیٹڈ کا زمانہ ہے نا، تو ان کو ہماری نسل کو اور ہماری ماں باپ کی تھنکنگ، ان کی یہ سوچ بن چکی ہے کہ ہمارے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے۔ ضرور ڈاکٹر بناؤ، ضرور انجینئر بناؤ، ساتھ ساتھ میں ان کو عالم بھی بناؤ، ان کو حافظ بھی بناؤ، ان کو قاری بھی بناؤ۔ اس لیے کہ جب اپنے بچوں کے اندر یہ تربیت کریں گے، اپنی بچوں کی یہ ذہنیت بنائیں گے، بیٹا یہ نیت کو درست کر لے، اگر تو عالم بنے گا تو دین کی نشر و اشاعت کرے گا۔ دنیا کمانا مقصد نہیں ہے، دنیا کمانا مقصد نہیں ہے۔ اگر تو اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے بنا، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں دین کی نشر و اشاعت کروں گا۔ انگریزی زبان سکھائیے، ضرور سکھائیے، لیکن یہ نیت کرائیے کہ جو ہے ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے باطل کے سامنے میں جو ہے آواز
دینے کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے بچے کو تیار کروں گا، یہ نیت ماں باپ یہ نیت کرے، جب انشاءاللہ یہ نیت کریں گے تو جو ہے دنیا کے اندر بھی اللہ ان کو کامیاب بنائیں گے، دین کی نشر و اشاعت بھی ہوگی، آخرت کے لیے بھی یہ ذخیرہ بنیں گے۔ اس لیے ہمارے شیخ جو ہے رضا اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے قاری عبدالرشید صاحب والد، ان کے والد یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم اپنے بچے کو دین سکھاؤ گے تو کیا ہے، تمہیں یہ ایسا قرآن کریم کا علم ہے، یہ قرآن کریم کا علم ایسا ہے کہ تم کو دنیا بھی اس کے ذریعے ملے گی اور آخرت بھی ملے گی اور ساتھ ساتھ میں جنت بھی ملے گی۔ لیکن دنیا کا علم صرف آپ نے ان کو یہ پڑھایا تو ساتھ میں ان کو کرسی ملے گی، ان کو پیسے ملے گے، ان کو ڈگری ملے گی، یہ ضرور ملے گی، لیکن دنیا میں تو یہ کامیاب ہو جائیں گے، آخرت کے اندر میں نے جو ہے اب میں نے ایک ساتھی کی زبان سے سنا تو میرا دل کانپ چکا کہ ایک صورت کا واقعہ ہے کہ بچے کو ڈاکٹر بھی بنایا، ڈاکٹر کو اچھے سے اچھا پڑھایا، جب باپ کا جنازے کا وقت آیا جب پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور لیکن وہ باپ جو ہے وہ بچہ اپنے باپ کو گالیاں دے رہا ہے، اپنے باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ میں جو ہے اس بھائی نے کہا کہ تو بھائی برا بھلا کیوں کہہ رہا ہے، یہ مرنے کا جو ہے تیرا والد دنیا سے جا چکا ہے، ان کے لیے اصالِ ثواب کر۔ کہا کہ میں کیا پڑھ کر بخشوں، مجھے اس نے دین کی صرف تعلیم ہی تعلیم دی، جو ہے دنیا کی صرف تعلیم ہی تعلیم دی، جو ہے دین کی طرف مجھے توجہ نہیں کی، دین کی طرف مجھے نہیں بڑھایا، مجھے کیا پڑھنا ہے وہ مجھے آتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہ بچہ باپ کے پیچھے کھڑا ہے جنازے کی نماز کے لیے اور وہ برا بھلا کہہ رہا ہے۔ آج کون نیت کرتا ہے مجمع میں، ذرا ہاتھ اٹھا کر کہو کہ ہم ہمارے بچے کو کیا ہے عالم بنائیں گے، کہو نا زور سے انشاءاللہ، کہو عالم بنائیں گے، ان کو دین کے لیے وقف کریں گے، زور سے انشاءاللہ کہتے جائے، ہم ان کو عالم بنائیں گے، جو ان کو حافظ بنائیں گے، ان کو قاری بنائیں گے، ان کو مفتی بنائیں گے، وقت کا امام بنائیں گے، یہ نیت کر لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نیتیں دیکھی جاتی ہے۔ اس لیے جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب شروع کی تو ہمارے سامنے کیا ہے یہی کہا کہ جو ہے انما الاعمال بالنیات، کہ جو ہے بخاری پڑھانے والا اپنی نیت کو درست کر لے اور پڑھنے والا یہ بھی نیت کو درست کر لے، جب نیت درست ہوگی اللہ سارے کام بنائیں گے۔ تو کیا ہے اپنے اولاد کے بارے میں دین کی فکر کریں گے اور ان کو جو ہے ماحول بنائیں گے۔ آج ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ عالم بنائیں گے تو کیا ہے وہ مصیبت بن جائے گا، یہ فلاں یہ ہے، اس کو گھر نہیں ملے گا۔ آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں اور 2-3 بات کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، ذرا دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں کہ ایک بچہ تھا، وہاں علماء جو ہے مہمان آئے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مہمان آئے تھے، تو ایک بچہ آیا۔ اس وقت کا دور تھا، ہمارے زمانے کے اندر مولانا ہے نا چائے کا زمانہ ہے، ہمارے یہاں کوئی مہمان آتے ہیں تو چائے جو ہے پیتے ہیں تو اور پلاتے ہیں۔ اور یہ مولانا کے بات نے مجھے یاد آ گیا کہ مولانا جو ہے ایسا الاؤنسنگ کر رہے تھے کہ جو ہے میں بات ختم کر دوں، مجھے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہی جو ہے آدھا جو ہے خید کیا ہے مضبوط کر دیا اور انہوں نے بچے کو جو ہے سمجھا دیا، ان کے والد کو بھی انہوں نے جو ہے سمجھا دیا۔ اب جو ہے آدھا بچہ کچا ہوا میں پیش کر رہا ہوں، اس فقیر کو اللہ جو ہے عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کون پہچانتا ہے، کہو نا، امام ابو حنیفہ جس کے پیچھے جو ہے ہم ان کی جو ہے پیروی کرتے ہیں نا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ مہمان آئے۔ اس وقت جب کوئی مہمان آتا دودھ کا کٹورا لایا جاتا تھا، تو وہاں پر ایک بچے کو کہا کہ بھائی تو ہوٹل سے لے کر آ، وہ وہاں کہہ کر آیا کہ آپ لے کر آئیے۔ تو ہوٹل سے ایک بچہ آیا، اس نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے پیش کیا، دودھ کا پیالہ پیش کیا،
امام صاحب کو بڑا اچھا طریقہ لگا، بڑا جو ہے پیارا طریقہ لگا۔ تو امام صاحب نے پوچھا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام یعقوب ہے۔ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرے باپ کا نام ابراہیم ہے۔ اچھا وہ ابراہیم جن کا انتقال ہو چکا، بیٹا تو کیا کرتا ہے؟ کہا کہ میں دادا چچا میں کیا ہے، میں یہاں پر ہوٹل میں کام کرتا ہوں، مجھے 2 پیسے ملتے ہیں، میں اور میری والدہ گھر میں ہیں، میں یتیم ہوں، میرے 2 درہم، اس زمانے میں درہم چلتے تھے، اس پر میرا گزر بسر ہوتا ہے۔ آخر کار وہ بچہ محنت کرتا گیا اور وہاں کماتا گیا۔ تو ایک مرتبہ امام صاحب نے کہا، ہر وقت امام صاحب اس بچے کو بلاتے اور کہتے تھے تیرے بیٹا تیرا طریقہ بہت اچھا ہے، میری خواہش ہے تو جو ہے یہاں پر پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ نے تجھے ایسی صلاحیت دی ہے کہ اللہ تجھے وقت کا جو ہے بڑا امام بنائیں گے اور تجھے منصب عطا کریں گے۔ اور یہ بچے نے کہا کہ پھر آپ میری ماں کا کیا ہوگا، میں تو کمانے والا ہوں، صرف مجھے 2 درہم ملتے ہیں۔ تو کہا کہ تیرا جو ہے پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ 2 درہم ملتے تھے، کہا کہ بیٹا تجھے 2 درہم ملتے ہیں تو میں تجھے 4 درہم دوں گا، اگر تجھے 4 درہم ملتے ہیں میں تجھے 6 درہم دوں گا، لیکن یہاں پڑھ۔ پھر بچے نے کہا کوئی کام کرنا تو نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں، صرف پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنا شروع کیا۔ ہماری مائیں بہنیں ذرا دھیان سے سنیں کہ بچہ عالم بنے گا تو کھائے گا کہاں سے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ یہ واقعہ تاریخ کا واقعہ ہمیں جو ہے ثبوت دیتا ہے، وہ جو ہے وقت نے بتا کر دکھایا۔ تو وہ بچہ کیا ہے، استاد نے کہا کہ تم یہاں پر پڑھنے آ جا۔ پڑھنا شروع کیا۔ پھر جب گھر پر پہنچا تو استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اپنی والدہ کو جو ہے 2 درہم اور زیادہ دے دینا۔ 1 ہفتے کے بعد اس کی والدہ وہ ہوٹل والے کے پاس آئی اور کہنے لگی آپ نے میرے بچے پر احسان عظیم کیا کہ آپ میرے بچے کو 2 درہم زیادہ دے دیا۔ کہا کہ تیرا بچہ یہاں کہاں پڑھنے آتا ہے، جو ہے اس نے تو ہوٹل کو چھوڑ دیا اور وہ فلاں ملا مسجد جو ہے ملا پڑھا رہا ہے اس کے پاس پڑھتا ہے۔ اچھا وہ بچے اس کی والدہ جو ہے مسجد کے دروازے پر آئے اور زور سے کہا یعقوب چلو بیٹا چلیے، آج تیرا کام نہیں ہے، ملاؤں کا تو کام ہی ایسا ہے، کہاں تک یہ کھلائیں گے۔ وہ ان کی والدہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور اپنی بات کرنے لگی اور کہنے لگی کہ چلو آپ کا تو کیا احسان، 2-4 درہم تم نے دے دیے، کوئی بڑا احسان نہیں کیا، کب تک اس کی زندگی جو ہے آپ اس کے پیچھے جو ہے خرچ کرتے رہو گے، یہ تو یتیم ہے۔ ہاتھ پکڑ کر جو ہے یعقوب کو لے کر چلی گئی اور وہ بچہ واپس کام کرنے لگا۔ پھر ایک مرتبہ واپس جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس وہ بچہ آیا تو دیکھ کر جو ہے ان کا دل تڑپ گیا، جو ہے واپس کہنے لگے تو بڑی لذاذت سے کہا کہ بیٹا تو پڑھ لے، تجھے وقت کا اللہ محدث بنائے گا، وقت کا فقیہ بنائے گا، وقت کا جو ہے بڑا عالم بنائے گا، تو پڑھنے کے لیے آ جا۔ اس بچے نے واپس پڑھنا شروع کیا۔ پھر ایسے کرتے کرتے اس کی والدہ واپس آئی، والدہ سے بڑی جو ہے مؤدبانہ اور عاجزانہ درخواست کی کہ اس بچے کو جو ہے اللہ ایسا خوراک عطا فرمائیں گے، ایسی خوراک وہ کھائے گا کہ وقت کے بادشاہ کو بھی ہفتے میں نصیب ہوگی، کہ وقت کے بادشاہ کو بھی کیا ہے نصیب ہوگی۔ ان کی والدہ چپ ہو گئی اور چلے گئے۔ وہ پڑھتے گئے۔ ایک وقت آیا ان کو قاضی ابو یوسف کے نام سے پہچانا گیا۔ ان کو کیا ہے، آج کے ہمارے انگلش کی زبان کے اندر یہ کہتے ہیں چیف جسٹس وقت کا، ان کو خلافت عثمانیہ کے سب سے بڑے یہ چیف جسٹس تھے اور خلافت عباسیہ کے سب سے بڑے یہ چیف جسٹس بنے۔ اور ایک مرتبہ ہارون رشید بھی ان کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور بات کرتے کرتے جو ہے بادام پستہ لے کر آئے، فالودہ لے کر آئے اور فالودہ بادام پستہ جو ہے سامنے رکھا اور کہا کہ قاضی ابو یوسف آپ پینا شروع کیجئے۔ تو ان کے ہاتھ سے چمچ گر گئی، اس لیے کہ خوشی کا موقع ہوتا ہے یہ سب چیزیں کہ اتنا مہنگا، اتنی جو بادام فالودہ پستہ ان کو مل رہا ہے، ان کا جو ہے اس کو فالودہ مل رہا ہے، لیکن امام جو ہے قاضی ابو یوسف کے جو ہے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا کہ مجھے میرے استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے میری والدہ کے سامنے بڑے درد والے الفاظ سے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ ایسا خوراک کھائے گا کہ بادشاہ کو بھی کبھی کبھی نصیب ہوں گے۔ تو
قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے پستہ جو ہے اور فالودہ پینا شروع کیا اور کہا کہ جو سامنے ہارون رشید بیٹھا تھا، ہارون رشید نے کہا کہ مجھے ہفتے ہفتے ملتا ہے، آپ کو تو روزانہ ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ چیزیں جو ہے اپنے ماں باپ جو ہے یہ سوچے نکال دے کہ میرا بچہ عالم بنے گا تو کیا کھائے گا، حافظ بنے گا تو کیا کھائے گا، نہیں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے نیتوں کو دیکھتے ہیں، جیسی نیت اپنے ماں باپ کرتے ہیں اللہ ایسے فیصلے فرماتے ہیں۔ آپ نے نیت کی کہ اس کو جو ہے اتنا ہی پڑھانا ہے، بس ہو گیا، دنیا کے پیچھے لگانا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ بچہ آپ کے لیے کما کر تو لائے گا لیکن آخرت کا ذریعہ نہیں بنے گا، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گی۔ اس لیے اپنی اولاد کو جو ہے ان کے عقیدوں کو مضبوط کیجیے، ان کو عالم بنائیے، ان کو حافظ بنائیے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ نمبر 1 مکاتب کا جال جو ہے در دہے گاؤں در گاؤں شہر در شہر پھیلا دیا جائے۔ نمبر 2 کہ جو ہے یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ جو ہے اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی ضرور بنائیے، عالم بھی جو ہے انجینئر بھی ضرور بنائیے، سائنسدان بھی ان کو ضرور بنائیے، لیکن ساتھ ساتھ میں ان کو دیندار بھی بنائیے۔ عالم کی بھی بڑی ضرورت ہے، جو ہے حافظ کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ حافظ کی کتنی ضرورت پڑی، جو ہے گھر گھر کے اندر تلاش کر رہے، گھر کے اندر جا رہے ہیں۔ مولانا جو ہے آپ خطبہ پڑھا لیجئے، آپ جماعت میں گئے تو کسی عالم کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کلمہ سکھائے، قرآن سکھائے، حدیث سکھائے۔ اپنے بچے کو قبول کر لیجئے۔ مجھے یہ بچے جب پڑھتے تھے واقعتاً دل سے دعائیں نکلتی تھی کہ اللہ ان بچوں کو تو قبول فرما، ان کی اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما۔ کتنا اچھا پروگرام پیش کیا، پہلی مرتبہ پیش کیا۔ جو ہے قاری انس صاحب بازو میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے پہلی مرتبہ ایسا اچھا پروگرام میں نے نہیں دیکھا، تو ایسا پہلا پروگرام کیا۔ یہ بچوں کی جو ہے حوصلہ افزائی کرتے رہے اور بتائیے کہ ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں۔ گھر کے اندر جب بچے آئے تو باپ پوچھے کہ میرا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، ماں پوچھے کہ میرا بچہ تو کیا پڑھ کر آیا ہے۔ اگر تم نے ان کے بارے میں خبر گیری کی تو انشاءاللہ یہ بچے امانت دار بنیں گے، پکے مسلمان بنیں گے، پکے امانت دار بنیں گے اور پکے داعی بنیں گے، اور انشاءاللہ اس اساتذہ جب محنت کریں گے تو انشاءاللہ یہ بچے آگے بڑھیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے قرآن کریم سے وابستگی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بچوں کو جو ہے دنیا اور آخرت میں قبول کر لے۔ اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں جو ہے ماں باپ کے لیے جو ہے نجات کا ذریعہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو حافظ قرآن بنائے، بستی والوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ عالم قرآن بنائے، اللہ ان کو مفسر بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذرا اپنی گردن کو جھکا لیجئے اور ذرا اللہ کو یاد کر لیجئے، کیونکہ میں اپنے ہر تقریر کرنے کے بعد ذرا ذکر کراتا ہوں۔ اپنی نگاہ کو جو ہے جھکا لیجئے دائیں طرف اور گردن کی طرف، اور اللہ سے جو ہے اپنی حاجتوں کو مانگیے، اور میں آپ کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا جاؤں گا، آپ بھی لا الہ الا اللہ میرے ساتھ پڑھتے رہیں۔ پیچھے پڑھنے والی جو ہے بیٹھنے والی مائیں اور بہنیں وہ آہستہ پڑھے اور اپنے تک سنائے، اتنا ہی پڑھے، زور سے نہ پڑھے، زور سے میرے ساتھ پڑھتے جائیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک دوسرے کو نہ دیکھے، ایک دوسرے، آپ کی قبر میں کوئی آنے والا نہیں ہے، آپ کی قبر میں کوئی آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ قبر کے اندر اکیلے جانا ہے، اکیلے مرنا ہے۔ دنیا کے تو بڑے تذکرے کیے، دنیا کی باتیں تو بڑی کی، لیکن اللہ کو ہم نے بھلا دیا، اور زبان کے اندر سے کیا ہے، زبان سے صرف اللہ کا نام نکلتا ہے، دل سے اللہ کی آواز نہیں آتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کو بھلا
دیا، اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ اس لیے میرے ساتھ زور سے پورا مجمع کہیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، اپنی گردن کو جھکائے، اللہ کو یاد کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، وہ تو سخیوں کے سخی ہے، داتاؤں کے داتا ہے، معاف کرنے والے ہے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔ میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، پڑھتے جائے میرے ساتھ، الا اللہ، 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 اللہ 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 اللہ۔ میرے ساتھ پڑھتے جائیے تاکہ اللہ جو ہے ہماری اس آواز کو جو ہے سن لے اور اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اس لیے کہ ہم یہاں پر دنیا کے تذکرہ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو اللہ کا نام لینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے کس کے دل کے اندر کیا تڑپ ہے، کیا جو ہے ولولہ ہے، اللہ دیکھنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کا نام لے تاکہ عرش پر بھی ہمارے اللہ اللہ کے ڈنکے بجے، فرش پر بھی جو ہے اللہ اللہ کے ڈنکے بجے اور اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ 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 اللہ۔ اپنی دعاؤں کو لیے ہاتھ اٹھا لیجئے، اللہ کے سامنے جو ہے دعا کر لیجئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ آپ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، سخیوں کے سخی ہے، داتاؤں کے داتا ہے۔ اے اللہ یہ پورا مجمع کب سے بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ کتنے ایسے بھی ہے جو ہے یہاں جا کر سو گئے، اے اللہ بڑے تھکے ہارے یہ مجلس میں آئے، اے اللہ ان کو معاف کر دیجئے، ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ آپ بڑے سخی ہے۔ اے اللہ ہم نے دیکھا ہے جو کسی سخی کے در پر جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، جو کسی سخی کے در پر جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اے اللہ ہم بھی آپ کے سامنے مانگتے ہیں، تو سخیوں کا سخی ہے، داتاؤں کے داتا ہے، اللہ جی معاف کر دیجئے۔ کریم آقا، رحیم آقا، اے اللہ تو آپ جو ہے سننے والے ہیں، آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں۔
اے اللہ ہم نے دیکھا ہے ایک فقیر جو ہے کسی کے دروازے پر جاتا ہے اور مانگتا ہے، جو ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، اگر وہاں نہیں ملتا تو اس کو کسی نہ کسی کے در سے مل جاتا ہے۔ اے اللہ آپ کے دربار میں ہم فقیر بن کر آئے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے اللہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ ہم لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ ہماری آواز کو تو سن لیجئے۔ اللہ آپ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو نہ جھڑکیے۔ اے اللہ ہم بھی آپ کے دربار کے فقیر ہیں، ہمیں بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ یہاں پر پڑھتے پڑھاتے ہوئے لوگوں کی اللہ جو ہے داڑیاں سفید ہو چکی ہے، اے اللہ پڑھتے پڑھاتے ہوئے زندگی گزر چکی، اے اللہ خوشی میں بھی انہوں نے پڑھایا، غمی میں بھی انہوں نے پڑھایا، انہوں نے اللہ گھر پہ حالات آئے پھر بھی انہوں نے پڑھایا، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ انہوں نے بچے کو پیش کیا ہے، اے اللہ انہیں خون اور جگر سے انہوں نے بچے کو تیار کیا ہے، اللہ ان کی محنت کو قبول کر لیجئے۔ اللہ آپ ان کو صلہ دینے والے ہیں، اے اللہ ہم تو آپ کے سامنے فقیر برکت مانگ رہے ہیں، آپ دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ آپ کے سامنے مانگ رہے ہیں، اے اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں، اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی سن لیجئے، آپ ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اے اللہ یہاں علماء بھی موجود ہے، صلحاء بھی موجود ہے، بڑے بھی موجود ہے، بوڑھے بھی موجود ہے، جوان بھی موجود ہے، ادھیڑ عمر والے بھی موجود ہے، اللہ یہاں پر مائیں بہنیں بھی کب سے بیٹھے ہوئی ہے، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے صدقے طفیل سے یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ ان کے عقیدے کو مضبوط کر دیجئے، یا اللہ قرآن کریم سے ان کو وابستہ کر دیجئے، اے اللہ ان کو اسلام و تعلیم کا ان کو شوق عطا فرما، دین کا شوق عطا فرما، قرآن کریم کا شوق عطا فرما، حدیث کا شوق عطا فرما، اے اللہ علماء صلحاء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ چھوٹا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بڑے بول سے بوڑھے بول سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ چگلی کرنے والوں کی چگلی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بری نظر چاہنے والوں کی نظر سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں پر جتنے بستی میں موجود ہے ان تمام کی حفاظت فرما، دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ ان کے اولادوں کو قبول کر لیجئے، حفظ قرآن کے لیے قبول کر لیجئے، حدیث کے لیے قبول کر لیجئے، یا اللہ ان کو بار بار ایسے پروگرام کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے، یا اللہ ہدایت کا ذریعہ یا اللہ یہاں سے اٹھے ایسے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ جو غلطی کمی کوتاہیاں ہو گئی بولنے میں یا اللہ وہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم فقیر بندے ہیں، تیرے ہی بندے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، کس سے مانگے، کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کوئی نہیں ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جو ہم نے مانگا وہ عطا فرما دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے ان کو اس سے نجات عطا فرما۔ اس پروگرام کرنے والوں نے جتنی بھی محنت کی اور جو انتظام کرنے والوں نے جو بھی محنتیں کی ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ آخرکار یہی اللہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہم آپ سے بخشش کی بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ چھوٹے بن کر اے اللہ آپ کے سامنے مانگتے رہنے کی، آپ سے بار بار مانگتے رہنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اپنی دین کی خدمت کے لیے دیر کے لیے دور کے لیے اے اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ آخرکار یہی گزارش کرتے ہیں، یا اللہ تو ہی شہنشاہ ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی دینے والا ہے، یا اللہ تو ہی اپنی جو ہے دلوں میں جو ہے تمنا رکھنے والے ہیں، تو ہی ان کی تمناؤں کو دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، ان کی آواز کو سننے والا ہے، اے اللہ جو آگے یاد آ جائے دعا مانگتے ہوئے مانگنے کی، یا اللہ وہ بھی جو خیر ہو عطا فرما، جو ہے برا ہو تو اس سے ہماری اور پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، یا اللہ یہاں پر علماء صلحاء جتنے موجود ہیں یا اللہ ان کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، اور یا اللہ ہمارے بچوں کی یا اللہ ان کی تمنائیں پورا
فرما دیجئے، ان کو دین کا داعی بنا دیجئے، ان کے والدین کی قربانی کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ ان کی اولاد کو، ان کی آنے والی نسل کو یا اللہ جو ہے ان کی قبول کر لیجئے، ایمان و اسلام کے لیے قبول کر لیجئے، یا اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ عطا فرما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔